فاضل رکن شکار کی جانب سے جو تینوں قراردادیں ہیں جو نفس مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں اور تینوں کو ایوان کی جانب سے متفقہ طور پر منظور ہونا چاہیے۔ ان کے حوالے سے جو پہلی قرارداد ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ تو یہ چیلنجز تو پوری دنیا میں سب کو درپیش ہیں اور موجودہ حکومت نے اس کا ادراک کرتے ہوئے جو کیبنٹ کا گزشتہ اجلاس ہوا باضابطہ اجلاس، اس میں ایک ٹاسک فورس اسی بنیاد پر قائم کی کہ واٹر شارٹیجز اور کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اس حوالے سے دو باتیں میں ضرور ایوان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ 21 ماہ پہلے جب ہم نے جنگلات پر کٹائی کی بات کی تھی اور بڑی شدت سے اس کے لیے قانون سازی بھی کی، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز بھی جاری کیے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ شاید ہماری نظریں یہ دیکھ پا رہی تھیں کہ سال دو سال بعد کلائمیٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور جو کلائمیٹ کو بچانے والے عناصر ہیں اگر ہم نے ان کے ساتھ بھی بے دریغ بے رحمانہ سلوک کیا تو پھر اس کی قیمت پوری قوم کو دینی پڑے گی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ منگلا ڈیم 1967 میں ریز ہوا اور 2003 میں، اور ابھی تک اس کے میٹیگیشن میئرز میں ایک رٹھوا ریام ہم سے مکمل نہیں ہو پایا۔ لیکن جس بے رحمی سے یہ جنگل کٹ رہے تھے، اگر انہیں نہ روکا جاتا تو وہ ڈیم جس پر اربوں روپیہ لگا کے اسے دوبارہ ریز کیا گیا، اس کی جو مدت تھی وہ پھر 40 سال سے کم ہو کے 7-8 سالوں پہ آ جانی تھی، کیونکہ اس نے ارتھ فل ڈیم ہے، اس نے بھرنا تھا، ایروژن ہونی تھی، کلاؤڈ برسٹ کے فینومیناز آ گئے ہیں۔ اب ایک طرف بارشوں کی شدت اور کلاؤڈ برسٹ، اور پھر اچانک ایسا موسم کہ بالکل خشک سالی۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جس کو موجودہ حکومت نے سمجھا، اور یہاں مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں، میں ہمیشہ فراخی قلب کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ تینوں یہ جو آج کی قراردادیں ہیں اس میں فاضل رکن چکار کا پارلیمانی تجربہ واضح نظر آتا ہے۔ اب یہ بھی شکوہ ان کا بجا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر معلومات یا ہر چیز کا حل حکومت کے پاس نہیں ہے۔ صاحب الرائے لوگوں سے مشاورت میں کوئی امر مانے نہیں ہے، کئی دفعہ تلخی حالات چیزوں کو آگے لے جاتی ہے، لیکن پارلیمان کا تقاضا یہ، اور آزاد کشمیر کی پارلیمانی روایات مضبوط ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ پارلیمانی تجربے سے 100% استفادہ حاصل کیا جائے۔ تو ایک تو میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں فاضل رکن کو کہ یہ جو کیبنٹ کی ٹاسک فورس بنی ہے اس کو ڈائریکشن بھی دیتا ہوں کہ وہ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، اور اس کا جو واٹر لیول ریز کرنے کا جو لا آف کامن سینس ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے کہ بے تحاشا آپ کو تالاب بنانے پڑیں گے۔ کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ این جی اوز نے یہ تحریک جاری بھی کیا، میں راولہ کوٹ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ مزید حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ان کی آراء کو اس ٹاسک فورس میں شامل کیا جائے، اور ہنگامی بنیادوں پر، کیونکہ اس ملک کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کمیٹی بنا دیں یا کوئی ٹاسک فورس بنا دیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ معاملہ فوت ہو گیا۔ تو اگر رویے ہم نے اجتماعی طور پر نہیں بدلنے تو پھر اس کی پرائز ہمیں بھی دینی ہے اور ہماری اگلی آنے والی نسلوں کو بھی دینی ہے۔ تو ایک تو یہ ٹاسک فورس باوجود ممکنہ اگلے 2 ہفتوں میں اپنی سفارشات فاضل رکن چکار کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے پیش کرے تاکہ اس کے اوپر وے فارورڈ اس کا تلاش کیا جائے۔